محترم، آج آپ لوگ کے اسکول میں خاص طور سے الکوثر پبلک اسکول میں جو قرأت کا پروگرام تھا، اس حوالے سے آپ اگر کچھ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الکوثر پبلک اسکول کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے مجھے آج کے کمپٹیشن میں، جو کہ بچوں کے درمیان قرأت کمپٹیشن تھا، اور اس میں مجھے انوائٹ کیا۔ میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا کمپٹیشن ان کے اسکول میں ہوا ہے، ایسا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اور اس پہلے پروگرام میں ہی جو پرفارمنس اسٹوڈنٹس نے دی ہے وہ بہت ہی عمدہ، الحمدللہ جو عام اسٹینڈرڈز ہیں لوگوں کے دیگر مکاتب میں، اسکولز میں جہاں قرآن کی تلاوت وغیرہ کروائی جاتی ہے، اس سے بہت بہتر ہمیں دیکھنے کو نظر آیا، اور بہت ہی آرگنائزڈ انداز میں پروگرام کیا گیا۔ میں ان تمام حضرات کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور ان سے درخواست ہے اور تمام امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ اسی طرح ہم اعتدال کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں اور امت میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں کتاب و سنت کی بنیاد پہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آج جو ایک اور سوال تھا کہ بچے جو آج تھے یا بچیاں جو تھیں، ان میں کتنے بچے اور بچیوں نے قرأت سماعت کیا؟ تقریباً 8 بچوں نے جو ہے، بچے اور بچیاں ملا کر 8 ان کی تعداد تھی، مختلف گروپس تھے، اور سب نے الحمدللہ اچھا پرفارمنس دیا۔ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قرآن سنت ہم آج چھوڑ چکے ہیں، اس حوالے سے قرآن امت کو پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، اسے سمجھیں، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدی للناس، یہ قیامت تک کے لیے یہ آخری شریعت ہے، آخری کتاب ہے، جو اس کو فالو کرے گا وہی کامیاب ہو پائے گا۔ اور قرآن کریم ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے جس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، قطع نظر اس کے کہ کون کس مسلک سے یا کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کتاب اللہ کو اگر ہم نے مضبوطی سے تھاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھاما، تو باوجود اس کے کہ ہمارے درمیان علمی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اصول دین پر ہم متفق ہوں، اور جو اصل باطل طاقتیں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہو اور ان سے مقابلہ کیا جائے۔ نام بتا دیں۔ شمائل احمد عبداللہ۔ شکریہ۔ خود آئیں گے لیکن ہم ان کو لیں گے، ان کی داڑھی اتنی لمبی ہے نا ماشاء اللہ، ان داڑھی کو پیسہ ملے گا۔ سر، پروگرام کے حوالے سے کچھ بتائیں، اور اس اسکول کے بارے میں بھی جو آپ جانتے ہیں، آپ کتنے بچے بچیاں پڑھتی ہیں، اس کے بارے میں اسٹینڈرڈ کتنے تک ہے، سی بی ایس ای بورڈ یا کس بورڈ سے ہے، یہ بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سب اسکول میں اکٹھا ہوئے ہیں ایک خاص پروگرام کے لیے۔ یہ ہمارا پہلا قرأت کمپٹیشن ہے، جو کہ ابھی جسٹ کچھ مومنٹس پہلے ہی ہم لوگ ریپ اپ کیے، انجام دیے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پروگرام کافی اسموتھلی آگے بڑھی، اور ہمارے بچوں کو اپرچونٹی ملا کہ ایک آڈینس کے سامنے ان لوگ اپنا ہنر بھی دکھا سکیں، اور ہم لوگ لوگوں تک اپنی بات بھی پہنچا سکیں۔ یہ اسکول ایک بہت خاص مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم معیاری تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو دوسرے اسکول میں دی جاتی ہے، انگلش، سائنس، میتھمیٹکس بھی پڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم لوگ اسلامک ویلیوز بھی سکھاتے ہیں، کس طریقے سے ایک انسان کو اپنا زندگی بشر کرنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اس چیز کی بھی تعلیم دی جاتی ہے انڈر دا اسلامک امبریلا۔ اور ابھی فی الحال ہمارے پاس کلاس 7 تک کے کلاسز ہیں، اسٹینڈرڈ 7 تک کے، اور ہمارا موڈس آپرینڈی یعنی آپریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر سال ایک ایک کر کے کلاس ایڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پر ICSE کریکولم پڑھایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کلاس 8 تک نیکسٹ ایئر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ سر، میرا ایک ذاتی سوال تھا آپ سے کہ غریب بچے انگلش میڈیم اسکول میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، جی، ایسے بچوں کے لیے آپ لوگوں نے کوئی مدد کے ذریعہ، کوئی ڈونیشن کے ذریعہ ایڈمیشن کا کوئی پروویژن رکھا ہے؟ جی بالکل، ہاں، یہ چیز ہم بخوب جانتے ہیں کہ جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں، آج کے دور پہ تعلیم حاصل کرنا ہیز بیکم ویری ویری ایکسپینسو، یہ چیز ہم لوگ ریئلائز کرتے ہیں۔ تو یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ کولیبوریٹ کرتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو تعاون کر سکیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے، ہم آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہاں پر اسپانسرشپ پروگرامز چلتا ہے۔ اگر مان لیجئے کہ کوئی پیرنٹ ہیں جن کے بچے کے اندر کیپیبلٹی ہے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں،
پڑھانے کے لیے. تو ہم لوگ کولیبوریٹ کرتے ہیں کچھ ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور وہ بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ خود بھی اپنے طرف سے جو بھی ہمارے ٹرسٹی ممبران ہیں وہ اپنے طرف سے بھی بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں. تو یہ اسپانسرشپ پروگرام کے تحت ہم لوگ جتنا حد تک ہو سکے ہمارے پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. سر آج قرات کا پروگرام تھا اسکول میں، تو جج کرنے میں آپ کو کیا دقتیں آئیں اور بچوں نے جو سوال آپ لوگوں نے جو سماعت کیا ان میں کیا پایا آپ نے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قرات کی جو مجلس آج لگائی گئی تھی اس میں بچوں نے بہت ہی اچھی کارکردگی کا اظہار کیا ہے اور بچوں نے قرآن کریم کی کلام اللہ کی جو تلاوت کی ہے بہت عمدہ انداز میں تجوید اور مخارج کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے ہمارے سامنے کلام اللہ کی تلاوت کی اور اس کو پڑھا. اور جہاں تک ججمنٹ کی بات ہے تو یقیناً اس میں اس اعتبار سے دشواری تھی کہ بچوں کی جو قرات تھی اور ان کی جو تلاوت تھی وہ کافی معیاری تھی اور اس میں بچوں نے تجوید کا اور مخارج کا حد درجہ لحاظ رکھا تھا. لہذا ان دونوں کے ان کے درمیان تفریق کرنا یا ان کے درمیان ان کو نمبرات دینا اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو یقیناً جو ہے وہ دقت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن مجموعی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الکوثر پبلک اسکول کے اندر بچوں کے متعلق خاص کر کے قرآن کریم کی تلاوت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو بہت معیاری انتظام ہے اور اچھے اساتذہ ہیں جو بچوں کو قرآن کریم ڈھنگ سے اور جس طریقے سے تلاوت کرنے کا حق ہے اس طریقے سے انہیں تلاوت کرنا سکھلاتے ہیں تاکہ بچے قرآن کریم کو جب ٹھیک طریقے سے پڑھیں گے اور پھر ساتھ ساتھ یہاں عربی زبان کی تعلیم بھی ہوتی ہے تو اس کو سمجھیں گے اور جب سمجھیں گے تو اس پر عمل کریں گے اور جب عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اور علامہ اقبال نے غالباً کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. لہذا مسلمانوں کو بلندی چاہیے تو قرآن کریم کو لازم پکڑنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سر بحیثیت جج آج آپ نے الکوثر پبلک اسکول میں ایک پروگرام میں حصہ لیا، آپ کو کیا لگا کہ بچوں میں کیا خوبی اور خامی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج ہم لوگ جمع ہیں الکوثر پبلک اسکول کے آفس میں اور اس سے پہلے ایک ہال میں تھے جہاں پر بچے اور بچیوں میں قرات کمپٹیشن تھا. الکوثر اسکول جب سے شروع ہے تبھی سے الحمدللہ میں ان سے یعنی اندرونی طور پر منسلک ہوں کہہ سکتے ہیں. گاہے بگاہے یہاں آنا اور مختلف اوقات میں فائدہ حاصل کرنا اور جو بھی ہم سے بنتی ہے باتیں ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ. تو آج بحیثیت جج قرات کمپٹیشن کے ہم مدعو تھے، بلایا گیا تھا، جس میں 8 ٹوٹل اسٹوڈنٹس، چونکہ آج فائنل تھا، اس سے پہلے راؤنڈس دوسرے ہو چکے تھے، آج فائنل راؤنڈس تھا اور ٹوٹل 8 تھے، وہ بھی 3 گروپ میں کلاس وائز وہ الگ الگ تقسیم تھے. جیسے کلاس 1 اور 2 اس کے لیے ایک الگ گروپ ہے، کلاس 3 4 اس کے لیے الگ گروپ تھا اور 5 6 اس کے لیے الگ گروپ تھے. بیت السلام، بیت الرحمہ، بیت القدس اس طرح سے نام بھی دیا گیا تھا. تو بحیثیت جج بات کہی جا سکتی ہے کہ سارے بچے اور اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اچھا پڑھ رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پڑھنے میں جو ایک خوش لہن بہت اچھا انداز، وہ جیسے عرب اسٹائل ہے وہ اسٹائل ان میں نمایاں ہو رہی تھی. تو یہ بھی ایک بہت زیادہ اچھا لگا اور یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ اگر یہی ان لوگوں کا جو ریس ہے یہ باقی رہا اور کنٹینیو رہا تو انشاءاللہ یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دل باغ باغ ہو جائیں گے. یہ بہت زیادہ چین و سکون بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گے. تو یقیناً یہ الکوثر کے جو اساتذہ ہیں خصوصی طور پر آج جس سبجیکٹ کو لے کر کہہ سکتے ہیں کہ قرات یا عربی یا تجوید وغیرہ، تو اس کے اساتذہ اس کے لیے مبارکباد کے حقدار ہیں. پھر اس کے منتظمین جو اس طرح سے ایک ماحول تیار کرتے ہیں، اس کے پرنسپلز، ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس جو لوگ اس طرح سے اپنے بچوں کو ان اسکولز میں دیتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان اسکولز کے اندر یعنی جیسے الکوثر ہے تو الکوثر پبلک اسکول نے جس طرح قرآن کی تعلیم اور تجوید ان ساری چیزوں کی طرف خاص لحاظ اور خیال رکھا، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسی طرح کے اسکول میں داخلہ کرائیں
تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا بھی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ملے. تو یہی ایک بہت ہی اچھا تجربہ رہا الحمدللہ. ایک آخری سوال ہے، اس جی. اسکول کے اساتذہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس اسکول کے اساتذہ کو جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ بچے جو بالکل کلی ہیں اس کو ہم جس طرح سے تیار کریں گے وہ اسی طرح سے تیار ہوں گے. تو ہمارے ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ بچوں کو جو اس کی مورالٹی ہے یا ویلیویشن، ہم اسلامک مورالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہی انہیں تعلیم کی طرف آگے بڑھائیں. بچوں میں کبھی بھی الگ الگ نہ کرنے کی کوشش کریں، ہر ایک کو بالکل ساتھ لے کر جڑنے کی کوشش کریں. اور خصوصی طور پر جو عربی یا قرأت پڑھاتے ہیں، بچے سمجھیں یا نہ سمجھیں، جو بھی لیسن انہیں پڑھایا جائے، جو بھی سورہ یا آیات، اس کا ترجمہ بھی بتا دیا جائے تاکہ ایک مرتبہ کم از کم ذہن نشین رہے کہ اللہ نے کیا ہمیں پیغام دیا ہے. پھر وہ یاد کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. لیکن استاذ کم از کم ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ اس کا ترجمہ بھی بتا دیں. اور پھر اس کے علاوہ جو یہ ایجوکیشن کے جو ماہرین ہوتے ہیں، اور تو پھر وہ لوگ اپنے حساب سے بھی مشورہ دیں گے کہ کس اعتبار سے پڑھایا جائے اور کس اعتبار سے اس کے اسلوب ہوں گے. تو ہر ایک کا ایک الگ الگ فیلڈ ہوتا ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.